السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ ان کے نام کے ساتھ حنفیہ اس لیے لگتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، علی کرم اللہ وجہہ کی جو دوسری بیوی تھیں حضرت حنفیہ، ان کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، دونوں بھائیوں کے درمیان، اور ایک دوسرے سے انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ تو اس پر حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک خط لکھا حضرت امام حسن کو، اور اس میں یہ لکھا کہ بھائی جان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب دو لوگوں میں آپس میں کچھ جھگڑا یا چپکلش ہو اور جو ان میں سے پہل کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے اس سے جس نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کم و بیش الفاظ ہیں۔ آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ بنت محمد حنفیہ سے افضل تھیں اور حسن محمد سے افضل ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آ کر آپ کو سلام پہلے کروں اور آپ سے افضل ہو جاؤں، اس لیے جیسے آپ کو میرا یہ خط ملے آپ میرے پاس آئیں اور آ کر مجھے منا لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے یہ خط پڑھا، ننگے پیر ننگے سر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے گھر کی طرف دوڑے اور جا کر ان کو گلے لگا لیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، آدمی جھک جانے سے، معافی مانگ لینے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اونچا ہو جاتا ہے، اور پہلے سلام کرنا یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سلام پھیلاؤ اور ہنستے کھیلتے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے اس خوبصورت بات سے ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے علمی ہم سفر، ہمارے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ ان سے ہم وہی ہمارا مرحلہ، برق رفتار مرحلہ، ہمارا ان سے سوال ہوگا، سوال کا جواب، اس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی، یہ اس کی ترتیب کو صحیح کریں گے۔ جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو صحیح کرے گا ہماری اس نشست خاص پر بیٹھ کر ہمارے اس دینی سفر پہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ آئیے ہم اپنے ان کنٹیسٹنٹس سے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال ہے یہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو صحیح ترتیب دیجئے۔ اے ملاوٹ کی، بی وہ ہم، سی جس نے، ڈی میں سے نہیں۔ آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اب۔ جی، اس حدیث مبارکہ کی جو صحیح ترتیب ہے: سی جس نے، اے ملاوٹ کی، بی وہ ہم، ڈی میں سے نہیں۔ جی، ہمارے دو کنٹیسٹنٹس نے اس کا صحیح جواب دیا، اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہمارے علمی ہمسفر ہیں جناب بلال حسین صاحب۔ بلال بھائی مبارک مبارک، کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تیار ہیں؟ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ جی بلال تشریف لائیے۔ جی بلال بھائی کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک، مبارک ہو۔ تھینک یو۔ بلال بھائی ہم آپ سے 14 سوال کریں گے۔ 14 سوال اگر آپ نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو آپ انشاءاللہ 28 لاکھ روپے کے مالک، اور 2 حج کی ٹکٹیں آپ کو ہم دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسری منزل ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے بھی 2 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل 2 سوالوں کے بعد ہی آ جاتی ہے، اگر صحیح جواب دے دیا 10,000 روپے آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی منزل ہے، وہ 7 سوالوں کے بعد آتی ہے، ان کے جواب اگر آپ نے صحیح دے دیے تو ہم آپ کو 50,000 روپے دیں گے اور عمرے کے 2 ٹکٹ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم نے ایسے ہی نہیں آپ کو چھوڑ دیا،
ہم نے آپ کو 3 موقع بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا موقع کیا ہے کہ آپ میری جو مجلس شورا ہے آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ دوسری جو آپ کے پاس لائف لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو، رفیق کو فون کر سکتے ہیں جس کا ٹیلی فون نمبر آپ نے ہمارے پروڈیوسرز کو دیا ہے، ٹھیک؟ اور تیسری لائف لائن یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ادھر بیٹھے ہیں جو ہمارے راہبر ہیں، آپ ان سے بھی سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کی رہبری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چوتھی بھی ہے دوہری سہولت، لیکن وہ 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا۔ جی جی جی، آپ نے کہا 3 منزل ہیں، ادھر پہلی منزل تو میری سوال شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گئی، اچھا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری جان، اللہ خوش رکھے، جان مال وقت میں آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور آپ میرے لیے بھی یہی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اب تو مجھے بھی آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پوچھوں پہلا سوال؟ جی بالکل۔ بلال بھائی، پہلا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے، وہ یہ ہے، غور سے دیکھیں، قرآن کریم نے کس عبادت کو مالی اور سماجی عبادت قرار دیا ہے؟ اے روزہ، بی حج، سی نماز، ڈی زکوٰۃ۔ جی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جی کر دوں اس کو محفوظ؟ جی بالکل کر دیں جی اس کو محفوظ۔ بلال بھائی فرما رہے ہیں ڈی زکوٰۃ۔ دکھائیں جی اس کا جواب، دکھائیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، پہلا جواب تو ہو گیا صحیح، 5000 روپے، لیکن ابھی نہیں ملیں گے، اس کے لیے پہلی منزل پہ جانا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں خواتین کی میراث وغیرہ کے حقوق کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے؟ اے سورہ آل عمران، بی سورۃ النساء، سی سورہ مائدہ، ڈی سورۃ الانعام۔ بی سورہ نساء۔ سورہ نساء، جی ٹھیک ہے جی، اس کو محفوظ کریں جی۔ صحیح جواب آپ کو ہم سنائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما جی، پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید۔ بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کی کس صورت میں خواتین کی میراث وغیرہ کے حقوق کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے؟ جواب میں ہمارے بھائی بلال صاحب آپشن بی کے بارے میں فرما رہے ہیں، سورہ نساء۔ دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ تیسرا سوال بلال بھائی یہ ہے، زکوٰۃ کی شرح سالانہ کتنے فیصد ہے؟ اے 2.5%، بی 5%، سی 7.5%، ڈی 10%۔ اے پکا پتا؟ جی کریں جی محفوظ اے کو، دکھائیں جی جواب، دکھائیں۔ ماشاءاللہ، مبارک۔ 3 سوال، 15,000 روپے آپ کے ہوئے۔ چوتھا سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ نے بولا بھائی روک دیں، میں آپ کو 15,000 روپے دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو سوال میں کروں جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا بھائی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، تو اس سے جو پچھلے سوال کی جو بھی رقم ہوگی وہ میں لکھ کے آپ کو دے دوں گا۔ چوتھے سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل۔ دکھائیں جی چوتھا سوال، دکھائیں جی۔ ہاں، انڈونیشیا میں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، اسلام کی تبلیغ کس بزرگ نے کی؟ اے مولانا محمود ابراہیم، بی مولانا فتح اللہ، سی مولانا ملک ابراہیم، ڈی مولانا مغربی۔ وقت شروع ہو گیا ہے بھائی بلال، رہبر سے مدد۔ رہبر سے وقت روک دیں جی، مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں جی جی، یہ یقیناً دعوت و ارشاد کے میدان میں اور تبلیغ دین کے میدان کے اندر جی نمایاں شخصیات گزری ہیں۔ اچھا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انہی شخصیات کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہے اور اس کی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے اندر آج بہت سارے مسلمانوں کا بہت ہی دینی مزاج و مذاق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر مولانا ملک ابراہیم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اگر ان کو کچھ پتا ہو یا یہ اس طرف اگر اپنا رجحان لے جائیں تو شاید یہ زیادہ مناسب ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ حضرت. کیوں بھائی بلال وقت شروع ہو چکا ہے تمہارا اب؟ رہبر کے ساتھ جائیں گے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا مولانا ملک ابراہیم صاحب کو کر دوں پھر میں؟ جی کریں جی, محفوظ کریں جی, دکھائیں جناب. اللہ اکبر. 4 سوالوں کے جواب صحیح ہو گیا, 20,000 روپے کے مالک ہو گیا. ہمارا سفر تھا انڈونیشیا اور ملیشیا کا, ٹھیک ہے, تو وہاں بڑے بڑے اللہ والوں سے ملاقات ہوئی. تو میں نے وہاں کے حضرات سے پوچھا, یہ مولانا ملک ابراہیم صاحب دراصل تو ایک تاجر تھے. انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, اس علاقے میں دین کیسے پھیلا کہ وہاں پر ایک زمانے میں تاجر لوگ بہت زیادہ بے ایمانی کیا کرتے تھے, بہت زیادہ لوگوں کا خون چوستے تھے. کچھ مسلمان وہاں پر گئے تو وہاں تو بے دینی تھی بہت زیادہ. ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چاول اور مختلف, جو وہاں کے لوگ دالیں کھاتے ہیں, وہاں کے لوگ دالیں وغیرہ بہت کھاتے ہیں, جو مختلف دالیں وغیرہ تھیں وہ سب جو تھیں یہ دوسرے ملکوں سے مسلمان منگواتے تھے. ان میں جو کنکریاں ہوتی تھی نا, ان کنکریوں کو نکالتے تھے, ان کو پھینکتے تھے, ان کو صاف کرتے تھے اور اپنا ایک جائز نفع رکھ کے بازار میں اپنے مال کو بیچا کرتے تھے. تو جو پرانے وہاں کے بے ایمان قسم کے جو تاجر تھے انہوں نے وقت کے بادشاہ کو جا کر شکایت لگا دی. ان میں ظاہر سی بات ہے بڑے انفلوئنشل قسم کے بھی تاجر تھے, جیسے ہماریاں بھی ہیں نا, انفلوئنشل تو ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن صرف اپنی زندگی بنانے کے چکر میں دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. مسلمان کو تو تجارت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں یہ تجارت اس نیت سے کر رہا ہوں کہ دوسرے مسلمانوں کو اور لوگوں کو اس کا نفع ہو, تو پھر اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں. تو انہوں نے جا کے وقت کے بادشاہ سے شکایت کی, تو بادشاہ نے ان تاجروں کو بلایا. اب یہ تاجر آئے, تو جب یہ تاجر آئے نا, مسلمان تاجر, ان کے پیچھے وہاں کے رہنے والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا انہیں کچھ نہ کہو, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تو ہمیں اپنا مال صاف ستھرا کر کے ان ظالموں سے سستا بیچتے ہیں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے, تمہارا کیا دین ہے؟ اس پر ان تاجروں نے ان کو بتایا ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارے نبی ہیں. بادشاہ وقت نے حکم دیا جس دین کے اوپر یہ لوگ ہیں, تاجر حضرات ہیں, میں اب سب سے پہلے اس دین پر خود آتا ہوں اور اپنے سارے ملک میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد وہ دین اپناؤ جو ان کا دین ہے. ہاں, اس طرح ان تاجروں کے ہاتھوں. اور جو منیلا ہے نا فلپینز میں, منیلا, اس کا نام پہلے ہوتا تھا امان اللہ. ہاں, یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کی امان ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی برکت سے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی. 4 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے. 5واں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عزیزم وہ یہ ہے. قرآن پاک کی کس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ اے سورہ آل عمران, بی سورہ طٰہٰ, سی سورہ رحمان, ڈی سورہ فتح. وقت شروع ہو چکا ہے. کیا آ رہا ہے ذہن میں؟ ڈی سورہ فتح. ڈی کریں جی. سورہ فتح کو محفوظ کیا ہے میرے بھائی نے. جواب صحیح ہے یا غلط آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. رب زدنی علما جی بریک کے بعد خوش آمدید. بلال بھائی کے ساتھ ہمارا یہ علمی سفر. قرآن پاک کی کس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا؟ بھائی فرما رہے ہیں آپشن ڈی سورہ فتح. دکھائیں جی سوال کے جواب کو. مبارک ہو, مبارک ہو. انا فتحنا لک فتحا مبینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے بالکل صحیح بات ارشاد فرمائی.
اور یہیں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مہارت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جی جی. اور قرآن کریم کے اندر ایک عجیب بات ہے, جی جی. صلح حدیبیہ کو جی جی. فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے. جی جی. جبکہ صلح حدیبیہ کے اندر تو ایک طرح سے مسلمانوں کے کچھ کمزور ہونے کی سی بات سامنے نظر آ رہی تھی. جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو آگے اور پیچھے اور ظاہر اور باطن سب کو جاننے والے ہیں. جی اسے اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دے رہے ہیں, جس میں در حقیقت نقطہ یہ تھا کہ تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی مشکل معاہدہ ہے, لیکن اس معاہدے کے جو دور رس اثرات ثابت ہوں گے, یہ صلح حدیبیہ مستقبل میں آنے والی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. اور جو شرائط طے ہوئی تھیں, ان شرائط کے اندر یہ ایک عجیب شرائط, ظاہری طور پر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں, بے شک, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تم واپس کرنے کے پابند ہو, لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ظاہری طور پر تو یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ ایک کمزور کرنے والی بات ہے, لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ میں سے جو صحابی چھوڑ کر کے چلا جائے گا تو صحابہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں ساتھی ہی نہیں ہے. بے شک, پھر وہ اسی لائق ہے کہ وہ انہی کے پاس جا کر کے رہے جو نبی کو چھوڑ دے, جو صحابہ کو چھوڑ دے. اور ساتھ میں یہ بات ان کی مان لینا کہ جو تمہارا آدمی آئے گا ہم اس کو واپس چھوڑیں گے, ہاں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ جب آئے گا اور نبی کی سوسائٹی کو دیکھے گا, مدینہ کے اندر نبی نے جس معاشرے کو تشکیل دیا ہے, جب وہ اس کو دیکھے گا, نبی کے اخلاق دیکھے گا, نبی کا کردار دیکھے گا, صحابہ کی تربیت دیکھے گا, یہ آدمی جا کر مکہ میں مسلمانوں کا خود بخود ایک قاصد, ایلچی اور شاندار ترجمان, نمائندہ اور سفیر بن جائے گا. جا کر کے مسلمانوں کی تمام اچھائیاں بیان کرے گا. تو اس کے نتیجے میں پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی. لیکن پیش خیمہ چونکہ صلح حدیبیہ تھا, اس لیے اسے فتح مبین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. واہ 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 واہ. صحابہ فرماتے تھے جس کو تم فتح سمجھتے ہو نا, ہم اس کو فتح نہیں سمجھتے, جس کو اللہ نے فتح کہا ہے ہم اس کو فتح سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے سورہ فتح پسند ہے. اگلے سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی جی. ہمارا اگلا سوال بھائی بلال صاحب وہ یہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات نے وفات پائی؟ اے 1, بی 2 ازواج مطہرات, سی 3 ازواج مطہرات, ڈی 1 بھی نہیں. وقت شروع ہو چکا. بی 2. اچھا, بڑے کانفیڈنس سے دیا آپ نے. محفوظ کریں جی اس کو, دکھائیں جی, جواب دکھائیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی بلال صاحب, 6 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے آپ نے. 1 سوال کا جواب آپ نے اور دے دیا, 50,000 روپے کے آپ مستحق ہو گئے, اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. ہاں, لیکن ابھی اس وقت یہاں یوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کو کل تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. خواتین و حضرات, انشاءاللہ بلال بھائی کو کل اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ بلال بھائی اس پروگرام میں اگلے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. اکثر و بیشتر اپنے اس پروگرام الف لام میم میں میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے پروگرام کے آخر میں کبھی نعت پڑھتا ہوں. آج مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کلام صبح سے میرے ذہن میں جیسے پک رہا ہو, وہ اشعار میرے ذہن میں چل رہے ہیں, میرا دل کرتا ہے آپ لوگوں کو سناؤں. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے, محبت کیا ہے.
قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہے میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مستور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے؟